بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ ویسے قرآن پاک میں اس سے بھی بڑی آیتیں موجود ہیں جیسے آیت دین، لیکن فضل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یہ آیت قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ کیوں سب سے عظیم آیت ہے؟ اس لیے کہ اس آیت میں مختصراً اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، تینوں قسموں کا ذکر اس آیت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی اور آخرت کی بہت ساری چیزوں کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس آیت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، صبح شام کے اذکار میں سے بھی ہے یہ آیت۔ ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھ لیں تو شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ آیت بہت ہی فضیلت والی آیت ہے۔ اور اس آیت میں جو اوصاف اللہ رب العالمین کے بیان ہوئے ہیں ان کے تعلق سے ایک حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات فقال ان اللہ لا ينام ولا ينبغي له ان ينام۔ آگے فرمایا یخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه۔ اس حدیث میں بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں اس کے تعلق سے اس حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے، امتیاز ہے، جبکہ انسان کے لیے نیند کا نہ آنا اور اونگ کا نہ آنا یہ عیب شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نیند کا ماننا، اونگ کا ماننا یہ اللہ کے حق میں عیب شمار ہوتا ہے۔ دیکھیں گے مؤلف فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا معبود بحق فی الوجود الا ہوا۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ الا معبود بحق فی الوجود، وجود میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس وجود میں کوئی معبود برحق نہیں۔ مطلب یہ کہ باطل معبود تو بہت ہیں، لوگ بہت سارے بتوں کی، انسانوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی، نبیوں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ سب باطل معبود ہیں، باطل معبود ہیں۔ تو معبود برحق وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں۔ اللہ لا الہ الہ یعنی معلوہ کے معنی میں، معبود کے معنی میں، کہ لا معبود بحق، معبود برحق نہیں ہے، فی الوجود وجود میں، الا ہوا مگر وہ یعنی اللہ تعالی۔ اب آگے اس کی صراحت ہو رہی ہے، وضاحت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ رب العالمین کے کیا اوصاف ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ کا رب کیسا ہے تو آپ اسے یہ آیت پڑھ کے سنا دیجئے، هو الحی القیوم، وہ اللہ ہمارا معبود وہ کیا ہے؟ وہ حی ہے، قیوم ہے۔
حی یعنی الدائم البقاء، جس کی بقا ہمیشہ ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو نہ کبھی موت آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حی یہ اللہ کی صفت ہے، اس کو کسی اور کے لیے ماننا گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یعنی یہ ان صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ کچھ ایسے اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بندوں میں بھی مشترک ہیں، صرف وصف حقیقت میں مشترک نہیں ہیں لیکن نام میں وہ مشترک ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ علیم ہے، انسان بھی علیم ہے، بہت سی چیزوں کا علم ہے، لیکن حقیقت میں یعنی دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں کے علم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لیکن حی، انسان بھی حی ہے اور جو ہے بہت سارے انسان حی ہیں، مر چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو حی ہے، ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے زندہ رہنا اور ہمیشہ زندہ رہنا۔ جبکہ انسان ایک وقت پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، بہت ساری مخلوقات یعنی ساری مخلوقات ایسے ہی ہیں، وہ پیدا ہوتی ہیں پھر مر جاتی ہیں، کسی کو دوام نہیں ہے، دوام صرف ہے تو اللہ تعالیٰ کو۔ اس اعتبار سے حی یہ جو ہے مشترک ہے لفظی طور پر، انسان بھی زندہ ہے بہت لیکن ہمیں معنی کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس معنی میں اللہ تعالیٰ حی ہے۔ جبکہ انسان جو حی ہے اور دیگر جو مخلوقات حی ہیں وہ وقتی طور پر ہیں، مؤقت ہیں، ان کی زندگی کو دوام نہیں ہے۔ القیوم، اللہ تعالیٰ قیوم ہے، یعنی المبالغ فی القیام بتدبیر خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تدبیر کر کے قیام میں مبالغ ہے، یعنی مبالغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تدبیر فرما رہا ہے۔ یہ پوری کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جن، ان ساری مخلوقات کو کون چلا رہا ہے؟ کون رزق دے رہا ہے؟ سمندر کی گہرائی میں لاکھوں کروڑوں اربوں انگنت جانور اور مچھلیاں ہیں، ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ آسمانوں میں، زمین میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ان سب کو کون سنبھال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں سنبھال رہا ہے، ان کو زندگی، ان کی موت، ان کی حیات، ان کے رہنے سہنے کے انتظامات، ساری چیزوں کے قیام اور ساری چیزوں کے انتظامات، ان کی تدبیر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قائم ہے، یعنی القیوم یعنی قائم بنفسہ والمقیم لخلقہ، بذات خود اللہ تعالیٰ قائم ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلکہ وہی دوسروں کا سہارا ہے، اور اپنی مخلوق کے قیام کی تدبیر میں مبالغے سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ حی یعنی بذات خود اللہ زندہ ہے، بذات خود اللہ تعالیٰ قائم ہے، اور دیگر تمام مخلوقات کی تدبیر کو بھی قائم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے اوصاف یہاں بیان ہوئے ہیں، یہ یعنی اثباتی صفات ہیں۔ اب آگے سلبی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنہ کا معنی آگے دیا مؤلف نے نعاس، یعنی اونگ۔ سنۃ کا معنی کیا ہے؟ نعاس، اونگ، یعنی اول النوم۔ سنہ بولتے ہیں نعاس اول النوم، ابتدائی جو نیند رہتی ہے، جو ابتدائی طور پر انسان کو جو نیند سے پہلے جو کیفیت رہتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو سنتن بولتے ہیں، اس کو نعاس بولتے ہیں، اردو میں اسے اونگ بولتے ہیں۔ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ سینہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ نوم کا مطلب تو بالکل واضح ہے، نیند۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان یا کوئی مخلوق جب سوتی ہے تو وہ غافل ہو جاتی ہے اپنے ارد گرد سے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، تاکہ اپنی ذات کے تعلق سے بھی وہ
غافل ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ جب سوتے ہیں، نیند جب آتی ہے یا اونگ جب آتی ہے تو اونگ جیسے ہی آنے لگتی ہے ہم غفلت کا شکار ہونے لگتے ہیں، اور جب نیند آ جاتی ہے تو بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ انسان کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نیند میں چلا جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی کسی سے غافل نہیں ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اسے نعاس نہیں آتی۔ تو نیند کی نفی، نعاس کی نفی، اونگ کی نفی سے مقصد کیا ہے؟ اس کے برخلاف یعنی اللہ کی صفات کا اثبات کرنا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، مطلب اللہ تعالیٰ حی ہے، قیوم ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ غافل نہیں مطلب اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیز کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے۔ تو یہ سارے اوصاف ان سلبی صفات سے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ سلبی صفت ہے، یعنی کسی چیز کی جب اللہ سے نفی کی جائے تو وہ سلبی صفت کہلاتی ہے، اور اس سے اس کے برخلاف اس کی متضاد صفت جو ہے ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، نہ اس کو اونگ آتی، نہ نیند آتی۔ یہ اللہ کی خوبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امتیاز ہے۔ نیند اور اونگ یہ بھی موت کی ایک قسم ہے۔ قرآن پاک میں اس کو بھی موت سے یا وفات سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی چھوٹی موت ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے وہ اس دنیا سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں پتہ رہتا۔ ایسے ہی جب انسان سو جاتا ہے تو اس کو اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس کا بھی پتہ نہیں رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی موت ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ چھوٹی موت آتی ہے نہ بڑی موت آتی ہے۔ ہم انسانوں کو چھوٹی موت یعنی نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، اور بڑی موت بھی آتی ہے۔ تو موت کا آنا یہ انسان کے لیے، یہ مطلب انسان کے لیے اور ہر چیز کو، مطلب اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ باقی رہے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، ملکن و خلقن و عبیدن۔ آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، وفی الارض، اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، انس ہیں، جن ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، پہاڑ ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں وغیرہ، جتنے بھی چیزیں سب کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اللہ کی کیا ہیں وہ؟ ملکن و خلقن و عبیدن، سب اللہ کی بادشاہت میں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے سب، و عبیدن، سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ملکن یا ملکن دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ملکن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ملک معنی، ملک پڑھیں گے تو معنی ہوگا بادشاہت کا، کہ سب اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی سلطنت میں سب چیز جو ہے داخل ہے۔ اور مل کر پڑھیں گے تو ملکیت کا معنی ہوگا کہ ساری چیز اللہ کی ملکیت ہے، ساری چیزیں جتنے بھی آسمان و زمین میں سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تو ملکیت اور سلطنت دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ مل کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک، سلطنت، کوئی بادشاہ جو ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی سلطنت میں ساری چیزیں اس کی ملکیت میں ہوں۔ کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ میں اس کی سلطنت میں جو رعایا ہے، بہت سی چیزوں کے مالک اس کی رعایا ہوتی ہے۔ لیکن جب کہیں گے ملک، کہیں گے مالک ہے، ہر چیز کا انسان جو مالک ہوتا ہے تو گویا اپنی ملکیت کا وہ بادشاہ بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے مل کر پڑھنا زیادہ اولا اور بہتر ہے کہ سب چیز اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں جیسے چاہے تصرف کرے، اس کا حق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں۔ اللہ کی کیا ہیں؟ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ رب العالمین کی سب سلطنت میں وہ داخل ہیں۔ جب سب چیز اللہ کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ انسان جیسے کہتا ہے کہ میری چیز میں جو چاہوں کروں، میری مرضی،
اپنی چیز کے بارے میں انسان ایسے کہہ دیتا. تو اللہ رب العالمین کی بھی مرضی ہے، وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر. من ذا الذی کون ہے یعنی اے لا احد یعنی کوئی نہیں ہے، لا احد یعنی کوئی نہیں ہے، یشفع جو سفارش کرے عندہ اللہ کے پاس الا باذنہ مگر الا باذنہ لہ فیہا مگر اللہ کی اجازت سے، لہو اس شخص کے لیے جو بھی سفارش کرے، فیہا سفارش کے بارے میں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو سفارش ہوگی تو کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کرنا چاہے نہیں کر سکتا. کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لب کشائی کر سکے. کوئی شخص نہیں بولے گا، سب کی زبانیں گونگی ہو جائیں گی، سب خاموش رہیں گے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مرعوب ہوں گے. اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے بول سکے. یہاں تک کہ سید البشر امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کریں گے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں کریں گے. شفاعت عظمیٰ جب ہوگی قیامت کے دن، سب سے عظیم شفاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہ جا کے فوراً سفارش کرنے لگے، اللہ کی اجازت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی خوب تعریف کریں گے اور خوب حمد و ثنا بیان کریں گے. تب اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک وقل، اور تم کہو جو تم کہو گے تمہاری بات سنی جائے گی. وارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ اور اپنی بات کو، تمہاری بات قبول کی جائے گی، سنی جائے گی. واشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو غرض یہ کہ کوئی شخص اللہ کے یہاں سفارش بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن جو سفارش ہوں گی وہ سفارش اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ہوگی. سفارش کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، حکم دے گا کسی اپنے بندے کو، خاص بندے کو، خاص بندوں کو اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو. اچھا، اس کے بعد دوسری شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فلاں کے لیے سفارش کرو. ایسا نہیں کہ سفارش کرنے والا جس کی چاہے سفارش کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا. تو گویا کہ اللہ کا اذن، اللہ کی اجازت سفارش کرنے والے کے حق میں ہوگی، اور اللہ کا حکم جس کے لیے سفارش کی جائے گی اس کے لیے اللہ کا حکم ہوگا کہ فلاں کے لیے سفارش کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ سفارش کرنے والا اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے، دونوں کے دونوں یہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہوں گے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی جس کے حق میں چاہے سفارش کر دیں. تو سفارش کی قرآن پاک میں آپ کو ثبوت بھی ملے گا اور نفی بھی ملے گی کہ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. ابھی گزشتہ آیت میں یہ چیز گزری ہے، یہاں پر ولا شفاع، یہاں پر آیت گزری ہے کہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، کوئی سفارش نہیں ہوگی اس دن، مطلب بغیر اذن، اس کی اجازت کے بغیر. تو یا یہ کہ سفارش نہیں ہوگی کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، یہ بھی مفہوم ہے، یا یہ کہ کوئی سفارش نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اجازت کے. تو سفارش کا ذکر قرآن پاک میں کہیں جہاں اس بات آیا ہے تو وہ سفارش ہے جو اللہ کے اذن سے اور اس کے حکم سے ہوں گی، اللہ کے ان بندوں کے لیے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، خوش ہوگا. یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ کون ہے جو سفارش کرے، یعنی کوئی نہیں ہے. جی ہاں، استفہام انکاری ہے. من جو ہے استفہام انکاری ہے. جی آگے فرمائے یعلم ما بین ایدیہم،
وما خلفهم۔ اب اللہ رب العالمین دیکھیے پوری آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے ذکر ہوا اللہ کی الوہیت کا، پھر اللہ کی صفت حی کا، قیوم کا، پھر صفت سلبی کا ذکر ہوا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پھر ملکیت کا ذکر ہوا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر سفارش کا ذکر ہوا اللہ کے یہاں جو سفارش ہوگی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہو رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے۔ کن کے سامنے؟ یعنی مخلوق کے سامنے، جو آسمان اور زمین میں جو مخلوق ہے ان کے سامنے۔ ان کے سامنے بولے تو یعنی مستقبل میں جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی ماضی میں جو کچھ ہوا۔ یا مطلب یہ ہے کہ جو بندوں کے سامنے حاضر میں جو ہو رہا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور جو بندوں کی غیر حاضری میں ہوا اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ماضی کا بھی اور حاضر کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ یہاں پر بین ایدیہم یعنی مستقبل، اور ما خلفہم اور ماضی، حاضر کا گویا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاضر کا علم تو ہر کسی کو ہے، ہم کو بھی، مطلب انسانوں کو بھی اپنے سامنے کیا آ رہا اس کا بھی علم رہتا ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب انسان کو اس کا علم ہے تو اللہ کو بدرجہ اولا ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ ہم انسانوں کو اپنے سامنے بہت ساری چیز ہوتی ہے پھر بھی ان کا علم نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو جب ماضی اور مستقبل کا علم ہے تو حاضر کا بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ یا یہ کہ حاضر ایدیہم میں داخل ہے، ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، سامنے یعنی حاضر اور مستقبل دونوں اس میں داخل ہیں، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم جو ہے اصولیین کے نزدیک علم کہتے ہیں ادراک الشیء ادراکا جازما مطابقا۔ علم کہتے ہیں ادراک الشیء ادراکا جازما مطابقا، یعنی کسی چیز کا ادراک، اس کی معلومات کیسے ہو؟ جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہو، اور یعنی یقین کے ساتھ ہو، ساتھ میں مطابق بھی ہو، یعنی جیسے وہ بول رہا ہے جیسے اس کو علم حقیقت میں بھی ویسے ہی ہو۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اس کو صحیح علم نہیں رہتا ہے لیکن بالکل کانفیڈنس اور یقین اور جزم کے ساتھ کہتا ہے، حالانکہ وہ چیز ایسے ہوتے نہیں ہے، برخلاف ہوتی ہے۔ تو اس لیے علم کی تعریف میں کہا جاتا ہے ادراک الشیء ادراکا جازما مطابقا، ادراکا جازما مطابقا۔ تو اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ جازم ہے، یقین کے ساتھ ہے، مطابق ہے، ہر چیز کو اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ مؤلف کہہ رہے ہیں اے من امر الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت کے امور میں سے، یعنی ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے یا جو ان کے پیچھے ہے۔ سامنے کیا ہے؟ آخرت ہے، دنیا جو پیچھے گزر چکی ہے، یا یہ کہ دنیا اور آخرت کے امور جو کچھ بھی ہے، چھوٹے بڑے صغیر کبیر، دقیق باریک، کوئی بھی چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بیان کرنے کے بعد میں اب مخلوقات کے علم کے بارے میں بیان کیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ ہو یعنی مخلوق جن کا ذکر یہاں ہوا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں جن کا ذکر ہوا ہے یہ مخلوقات احاطہ نہیں رکھتی ہیں بشیء کچھ بھی، من علمہ اللہ کے علم کا۔ ولا يحيطون بشيء من علمه، یعنی لا يعلمون شيئا من معلوماته۔ یہاں پر علم کے دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ یہ مخلوق ہے جو یہ اللہ کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کرتی۔ علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد یعنی معلومات، جو کچھ اللہ کو معلوم ہے،
جو کچھ اللہ کے علم میں ہے اس علم میں سے، اس معلومات میں سے بندوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے سوائے اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ ولا یحیطون، احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کا علم کا۔ اب آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، آسمان، ساتوں آسمان، کس نے بتایا ہمیں ساتوں آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں، تو ایک آسمان دکھتا ہے، ان ساتوں آسمانوں کے اوپر ان کے درمیان جو مسافت اور اس میں جو مخلوقات ہیں، پھر اوپر اللہ رب العالمین کا عرش، اللہ کی کرسی، یہ سب کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے بتایا اس لیے ہمیں معلوم ہوا۔ تو ایسے کتنی چیزوں کا علم ہے جو اللہ نے بتایا نہیں ہے، تو اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ جن چیزوں کو بتایا ہے ان چیزوں کو بھی ہم انسان سمجھ نہیں پاتے کہ اتنی اونچی مسافت آسمانوں کے درمیان ہے، اور جو ہے پھر اوپر اللہ رب العالمین کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا عرش وغیرہ، یہ ساری جو ان کے جو اوصاف بیان ہوتے ہیں، ہم انسانوں کے علم میں وہ ساری چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں۔ تو فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تو ایک تو معنی یہ ہو گیا لا يعلمون شيء من معلوماته، کہ مخلوقات، انسان وغیرہ یہ اللہ کی معلومات میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کرتے سوائے اتنا جتنا وہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو ایک تو معلومات کے معنی میں ہو گئے علم، اور دوسرا معنی ہے ان علم ہی، یعنی اللہ کی ذات کے تعلق سے، اللہ کی ذات کے تعلق سے انسان جو ہے علم نہیں رکھتا ہے سوائے اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیر ہے، اللہ تعالیٰ کے سمع ہے، بصر ہے، عین ہے، ان چیزوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، کس نے بتایا؟ پیر کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا قدم رکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے علم ہم کو بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کیسے نزول فرماتا ہے؟ جیسے اس کے شایان نشان ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تو علم کے دو مطلب ہو گئے، ایک تو مطلب اللہ کی ذات کے تعلق سے علم ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے بیان کیا ہے، اور دوسرا ایک اللہ کو جو علم ہے، معلومات ہے، اس معلومات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ کیا چاہے؟ أَن يُعْلِمَهُمْ بِهِ مِنْهَا بِإِخْبَارِ الرُّسُلِ، سوائے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو خبر دینا چاہے، انہیں اطلاع دینا چاہے، منہا اس میں سے، یعنی اپنے علم میں سے، معلومات میں سے، منہا کی ضمیر معلومات کی طرف ہے، معلومات میں سے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتلانا چاہے، بِإِخْبَارِ الرُّسُلِ، رسولوں کی خبر کے ذریعے، رسولوں کی اخبار کے ذریعے۔ تو اللہ رب العالمین رسولوں کے پاس وحی فرماتا ہے، وحی کے ذریعے بتلاتا ہے، اور پھر وحی کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کچھ علم کا کچھ علم کا ہمیں علم ہوتا ہے اور معلومات ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ رب العالمین بندوں کو دھیرے دھیرے جو ہے سکھلاتا رہتا ہے تجربات کے ذریعے سے، اور انسان دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین کی وہ مخلوقات میں غور و فکر کر کے کچھ علم حاصل کرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ بہت ساری چیزوں کا، مخلوقات کا علم اب سے 100-200 سال پہلے لوگوں کو نہیں تھا، لیکن ابھی جو ہے ترقی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ علم سکھلایا ہے۔ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انسان خود اپنی ذات کے اندر، اس کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں، کتنی کیا کیا چیزیں ہیں، انسان خود اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کے جسم کے اندر خون ہے، اس خون کے اندر کتنے ہزاروں لاکھوں اس کے اندر جو ہے جراثیم ہیں، اس کے اندر گروپس ہیں، اس کے اندر نہ جانے کتنے اس کے چیک اپ ہوتے ہیں، اور نہ جانے انسان کے اندر کتنی کیا کیا چیزیں ہیں۔ انسان دن و دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس عجوبے کو، اس اللہ تعالیٰ کے اس کرشمے کو، اس آیات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کھوج رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہوا، اس کے بعد بندوں کے علم کی بھی نفی ہو گئی، کہ اللہ کا علم تو یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی سن رہا ہے، اس کا بھی علم ہے۔
اور بندوں کو تو اپنے بارے میں بھی علم نہیں ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہو جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال بندوں کو اللہ کے علم میں سے بہت معمولی، جتنا اللہ نے چاہا اتنا ہی علم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ وسیع یعنی شاملہ، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین کو شامل ہے، ان سب کو اپنی وسعت میں لی ہوئی ہے۔ کتنے بڑے ہیں آسمان، آسمان کے نیچے زمین، سورج چاند ستارے، بہت ساری مخلوقات ہیں۔ آسمان، ساتوں آسمان، ایسے ہی ساتوں زمین ہے۔ یہاں پر سماوات جمع ہے، ارض مفرد ہے، لیکن جنس مراد ہے، ساتوں زمین ہی مراد ہے۔ تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی کرسی گھیرے ہوئے ہے، ان کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ قیل احاط علمہ بہما، کرسی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کرسی گھیرے ہوئے ہے، مطلب قیل اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا علم ان دونوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ ایک معنی تو یہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، لیکن تمریز کے صیغے کے ساتھ ہے، قیل کے ساتھ ہے، یہ مطلب تفسیر راضح نہیں ہے۔ وقیل ملکہ، ایک معنی یہ کہ اس کا ملک، اس کی سلطنت میں آسمان و زمین سب اس کی سلطنت میں ہیں، تو یہ معنی بھی اسی کے قریب ہے۔ وقیل، اور ایک معنی یہ الکرسی بعینہ، کہ کرسی بذات خود، اللہ تعالیٰ کی کرسی بذات خود مشتمل علیہما لعظمتہ، کہ ان دونوں کو مشتمل ہے، آسمان اور زمین ان دونوں کے اوپر مشتمل ہے اپنی عظمت کی وجہ سے۔ مطلب کرسی اتنی عظیم ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کو، آسمانوں اور زمین دونوں کو گھیرے ہوئے ہے، دونوں کو شامل ہے۔ کرسی ہے، کرسی کیا ہے حقیقت میں؟ ایک کرسی کا ذکر اور ایک عرش کا ذکر ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے کرسی کی جو وضاحت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کرسی یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے، موضع قدمی ربی سبحانہ وتعالی، اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ کرسی ہے۔ موضع قدم اللہ عز وجل وهو بین یدی العرش کالمقدمۃ لہ، کہ یہ عرش کے سامنے ہے، اور عرش جو ہے کرسی سے بہت بڑا ہے، عرش جو ہے کرسی سے بہت زیادہ عظیم ہے، اور کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہم اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری عقل، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کتنی عظیم ہے وہ کرسی، کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا عرش۔ تو یہ کرسی کا حقیقی معنی ہے۔ کرسی کیسی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جیسے ہماری کرسی ایسے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایسی کرسی ہے، اس کی صفت، اس کے اوصاف نہیں معلوم، بس یہ ہے کہ وہ کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے قدم کی وہ جگہ ہے۔ یہی بات علامہ ابن القیم، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات ذکر کی ہے۔ آگے مؤلف نے حدیث، جی عربی میں دوبارہ بولیے، کرسی موضع قدمی اللہ عز وجل، موضع قدمی اللہ عز وجل وهو بین یدی العرش کالمقدمۃ لہ، اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم کی جگہ ہے جو عرش کے سامنے مقدمہ کے طور پر ہے۔ لحدیث، یہ جو یہاں تیسری تفسیر بیان کی ہے یہ تفسیر راجح ہے۔ وقیل الکرسی بعینہ، کہ کرسی سے مراد بعینہ کرسی ہے جو کہ مشتمل ہے دونوں کو، آسمان اور زمین کو، اپنی عظمت کی وجہ سے۔ لحدیث، کیوں یہ تفسیر سے راجح ہے؟ لحدیث، اس حدیث کی وجہ سے السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ القیت فی ترس، یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے ساتوں آسمان کرسی میں مگر کدراہم، جیسے کہ درہم، درہم سکہ رہتا ہے نا، کدراہم سبعۃ، جیسے 7 درہم، القیت فی ترس، جن کو ترس میں ڈال دیا گیا ہو۔ ترس یعنی ڈھال، ڈھال میں جسے ڈال دیا گیا ہو۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ترس، جس سے جنگ میں دفاع کے لیے اپنے سامنے رکھتے ہیں،
تو اس طرح سے ایک لوہے کا ایک برتن نما ہوتا ہے، اس کو سامنے، تاکہ دشمن کا حملہ آئے، اس کی کوئی تیر تلوار آئے تو بندہ اس سے جو ہے دفاع کر سکے۔ تو اس ترس یعنی اس میں 7 سکوں کو ڈال دیا جائے، تو 7 سکوں کی کیا حیثیت ہے؟ 7 درہم ڈال دیے جائیں تو چھوٹے چھوٹے دکھیں گے۔ تو ایسے ہی جو ہے اللہ رب العالمین کی کرسی کے نیچے 7 آسمان اور 7 زمین ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو اسی معنی کی حدیث، یہ جو روایت ہے اس کو تفسیر طبری میں جو ہے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور دوسری روایت ہے السماوات السبع والارضون بالنسبة للكرسي الا كحلقة القيت في فلاة من الارض، کہ 7 آسمان اور 7 زمین کرسی کی بنسبت ایسے ہیں جیسے ایک حلقہ، جیسے حلقہ جو ہے کسی زمین کے کسی میدان میں 7 حلقے ڈال دیے گئے ہوں، تو ایسے ہی فَوَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ حلقہ۔ تو اللہ رب العالمین کے عرش کو کرسی پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے زمین میں جو ہے اس میدان کو جو فضیلت ہے اس حلقے کے مقابلے میں۔ کوئی حلقہ کوئی گول دائرہ جیسے ٹائر وغیرہ رہتا ہے، ایسے حلقے زمین میں ڈال دیے گئے کسی میدان میں، اس میدان کے مقابلے میں جیسے حیثیت ہے ان کی ان حلقہ کی، ایسے ہی اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت ہے۔ اتنی عظیم کرسی ہے لیکن عرش کے سامنے وہ اتنی چھوٹی ہے۔ تو یہ گویا 2 حدیثیں ہیں، اس حدیث سے کرسی کی عظمت اور پھر عرش کی عظمت سمجھ میں آئی، اور اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ آسمان یہ زمین کتنے چھوٹے ہیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت، آسمان و زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ علی ہے، عظیم ہے۔ علی یعنی فوق خلقہ بالقہر، اپنی مخلوق کے اوپر ہے قہر کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے، اپنی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر ہے۔ یہ تفسیر یہاں جو ہے درست نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، ادھوری تفسیر ہے یہاں پر، انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو کریں گے۔ العظیم، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، کبیر ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔